علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میں نے نہیں پیدا کیا کسی اور کام کے لیے بندے کو، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ، یہ کلام سچ ہے یا جھوٹ؟ کوئی شک بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہم سب مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ نے کرم کیا، ہمیں ایمان نصیب ہوا۔ ایمان کہتے ہیں اقرار کرنا زبان سے اور دل سے تصدیق کرنا۔ اب اسی تصدیق کی وجہ سے ہم نے اللہ کے کلام کو بھی سچا مانا ہے، دل سے مانا ہے سچا، ہے نا اسی طرح بات۔ اب اگلا سوال یہ ہے، اگر یار یہ سچا کلام ہے اور ہم واقعی اس کو سچ مانتے ہیں، ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے یہ کداں ہو سکتا ہے کہ صرف عبادت ہی کری جائے بندہ؟ آندا ہے کہ نہیں آندا؟ کیوں جی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، پھر یہ سچا کلام ہے تو سچا، یہ شک کوئی نہیں، لیکن اس تھے دی سچائی اتری نہیں پوری۔ وہ سچائی مان رہا ہے، عقل میں مان رہا ہے، اس لیے منہ سے نہیں بول رہا کہ یہ کیسے، لیکن اندر باطن کے اندر فرق ہے، باطن کے اندر فرق ہے، اندر فرق ہے۔ یہ کیسے یار؟ اور اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ جس سے پوچھو بھئی تو کس لیے، کیا مقصد ہے؟ کہتا میں ڈاکٹر بننا ہے، میں نے افسر بننا ہے، فوجی، میں نے فلاں بننا ہے، میں نے فلاں بننا ہے۔ تیرے رب نے، بنانے والے نے تو تجھے کہا ہے تجھے میں نے بندہ بنایا ہے، بندہ بن کے میری عبادت میں رہ۔ یہ اس کا اظہار ہے، جو اندر فرق ہے اس کی وجہ سے۔ یہ کئی پڑھے لکھے بندے ہیں نا، وہ سوچ رہے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے، پھر دنیا میں معاشرہ کیسے چلے گا؟ ہاں معاشرہ چلتا ہے بھائی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پنکھا کسی نے بنایا تھا؟ جس نے بنایا تھا، جو موجد تھا اس کا انسان، اس نے یہ کس لیے بنایا تھا کہ اس میں ہوا آئے گی، چلے گا تو ہوا آئے گی۔ بنیادی مقصد اس کا ایک ہے کہ نہیں؟ یہ اگر گاڑی میں بھی فٹ ہو تو جنریٹر کو ہوا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اگر چھت پہ لگا ہو ادھر بھی ہوا دے گا، جیٹ میں لگا ہو تو ہوا نکالے گا، ہوا پھینکے گا، ہوا کو ادھر سے نکال کے ادھر پھینکنا ہے اس نے۔ گھڑی بنائی ہے تو کس لیے جی؟ وقت دے، ٹائم۔ پہیا بنایا ہے تو کس لیے بنایا ہے؟ کہ گول چیز ہے، یہ گھومے گی، جو ساتھ اٹیچ ہوگا وہ بھی گھومے گا۔ اب یہ پہیا جو ہے یہ گھڑی کے اندر بھی ہے، یہ پنکھے کے اندر بھی ہے، یہ گن کے اندر بھی ہے، یہ ٹینک کے اندر بھی ہے، یہ راکٹ کے اندر بھی ہے۔ اس کا کام ایک ہے یا الگ؟ اگر بندہ بھی صرف بندگی میں ہو تو یہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کاشتکار ہو، جج ہو، کچھ ہو، بندہ ہو تو کام پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن یہ کیسے مانے کہ جی میں تو عبادت کے لیے بنا ہوں؟ ظاہراً تو مان رہا ہے، عقل سے مان رہا ہے، کہتا ہاں ہاں ہاں، لیکن اندروں شک کی وجہ تو عمل وچ نہیں آندا، کیونکہ ہمارا اصل میں ایمان میں کمی ہے۔ ایمان ظاہراً تو ٹھیک ہے، ہاں مان رہے ہیں، عقل بھی ظاہراً مکمل طور پہ مان رہے ہیں، دل سے مان رہے ہیں اللہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ کوئی ہے۔ وہ کون ہے اللہ بھائی؟ جس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور اتنا عام بندہ بھی جانتا ہے۔ علماء تو اللہ کے ان پہ کرم ہوتا ہے، وہ علم کلام کے ذریعے ان چیزوں سے اللہ کے صفات سے زیادہ آگہی رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے سلبیہ صفات کیا ہیں، فعلیہ کیا ہیں، سمونیہ ذاتیہ کیا ہیں۔ عام بندے کو اتنا تو پتہ ہے نا کہ ہمارا رب ہر جگہ پہ سننے والا، دیکھنے والا، دلوں کے حال جاننے والا، ہماری شاہ رگوں کے بھی ہمارے قریب،
اتنا تو عام بندہ جانتا ہے کہ نہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اس جاننے کا فرق دیکھو کہ جس کو جان رہے ہیں کہ وہ ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اگر ہم نے ادھر دل میں بھی یقین کیا ہو، ہمیں احساس ہو کہ ہاں دیکھ بھی رہا ہے، سن رہا ہے، ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے جو سننے والے کو ناپسند ہو؟ تو کتنی باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، وہ سننے والا اگر یقین میں ہو، سامنے ہو کہ ہم بول سکیں؟ بھائی اپنے جیسے بندے کے سامنے جو سن رہا ہے، یقین ہے، اس کے سامنے تو ہم زبان کو تالا لگا لیں گے، چپ کر جائیں گے، نہیں بولیں گے۔ تو جو سب سے طاقت والا ہے اس کے سامنے کیوں ہماری زبان چلتی؟ اس لیے کہ ہمیں اندر سے یقین ہی نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ یقین اگر وہ سن رہا ہے تو ہمارے منہ سے بات نہ نکلے۔ یہ یقین مکمل نہیں ہو سکتا اگر روز اس کو ذکر بھی کرے، یاد بھی کرے، روز پڑھے، روز سنے، روز ایک دوسرے کو سنائے، پھر بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو ہم اگر کروڑ مرتبہ روز پڑھیں اللہ سمیع اللہ بصیر، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، یہ پڑھتے ہوئے بھی ہماری نظر اگر کسی ایسی جگہ پہ پڑتی ہے جہاں منع کیا گیا ہے لیکن نظر رکتی نہیں کیونکہ دل چاہتا ہے دیکھنے کو، پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ اور جس کو کہہ رہے ہیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تم تو خود دیکھ رہے ہو جس سے اس نے منع کیا ہے۔ کیا یاد کرنے سے یاد ہو گیا وہ؟ ٹھیک ہے نا؟ ادھر پیچھے بندے بیٹھے ہیں اس طرح سوچ میں، اس طرح ہے۔ مجھے بتاؤ نا بھائی، سارا دن یاد کرو، تم سارا دن کتاب پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کی 1000 دفعہ تلاوت کر لو، یہ یقین ہے کہ ہاں یہ شک کے بغیر کتاب ہے؟ پڑھنے سے نہیں ہو سکتی ہے، یاد کرنے سے نہیں ہو سکتا کہ یاد ہو جائے ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں چلو جو بندہ بھی روز سے کروڑ مرتبہ وظیفہ کرے، وہ سمیع ہے بصیر ہے، سمیع ہے بصیر ہے، اگر اس کی سماعت اور بصارت پہ یقین آ جائے اور ان کاموں کو چھوڑ دے، اپنے قول اور افعال کو اس طرح جیسے خدا کے سامنے ہے، آ کے میرا گریبان پکڑ لے کہ میں یاد کیتا تو یاد ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ اگر اس طرح یاد ہو جاتا تو آج تو دین آسان ہے، علم عام ہے، پڑھنا مشکل نہیں ہیں۔ کتابیں آج تو کتابیں بھی پیچھے رہ گئی ہیں۔ مفتی صاحب سے بات کر رہا تھا میں، وہ کمپیوٹر کے اوپر میں نے کہا کتاب کا کوئی نام لو، کس طرح یہ دیکھو کتاب نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو صفحے تھل لو ہن بیٹھا بٹھایا ایک دو انگلیاں دے نال سارا علم اپنی دسترس وچ لے سکدا ہے، لیکن اندر کس طرح اترے علم ہے؟ یاد کردیاں یاد کس طرح ہوئے؟ عام سبق بھی ہم نے کوئی یاد کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں انہوں زبانی یاد کر، دل چ یاد کر، انہوں یاد کر لا، دل چ یاد کر لا۔ تینوں دل یاد ہو گیا کہ نہیں؟ جے یاد ہو گیا تو پھر دلوں یاد ہویا، ورنہ یاد نہیں۔ وہ کہندا رٹا لا لا مر گیا، یاد نہیں ہوندا استاد جی، وہ ماردا بھی انہوں استاد نوں یاد نہیں ہوندا، تے جے انہوں گر آ جائے یاد کرن دا تے پھر یاد ہو جاندا ہے، بغیر استاد دے یاد نہیں ہوندا۔ اسی طرح بندے نوں اے ایمان پورا نہیں سی آ سکدا جیڑا یقین والا پکا اللہ پاک نے پہلوں استاد بھیجیا، ساڈا نبی بھیجیا، پھر قرآن اتاریا اور وہ دے سینے چ اتاریا۔ ہن قرآن لینا ہے تے جدے سینے چ انہوں مننا پیندا ہے، وہ دے کو منگنا پیندا ہے، وہ دے نال تعلق بنانا پیندا ہے، جے راضی ہوئے تے دے دیندا ہے۔ دل چ بات ہوئے کسے دی کوئی دوسرے تے نہیں لبدی، انہوں لبدی ہے جدے تے دل راضی ہوئے۔ تے حضور دے دل لین واسطے استاد سامنے سی، تے استاد نال جنہاں دے دل لگ گئے انہاں دے دلاں دے وچ او یاد چلے گئی۔ جدا دل نہیں لگا استاد دے نال، جنوں استاد تے اعتراض رہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یتیم دا بچہ ایویں نبی بن گیا، نعوذ باللہ، کوئی گل ہے؟ کوئی پورے خانداناں چ وڈا کوئی نہیں سی نظر آیا؟ اس طرح دے اعتراض والے رہ گئے تے رب نے کہا تانوں تے نہیں لب سکدی، جتھوں لبنی ہے تسی تے منہ اتھوں موڑے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں رب نے پائی اوتھے، میری مرضی ہے، مینوں تے نہیں پوچھن والا، میں پایا اے دے اندر تے لے لو اے دے کول۔ تے جس نے محبت نال ویکھیا انہوں پتہ بھی نہیں کہہ کی رہا ہے تے او دے اندر وہ بات اتر گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ ابن ماجہ دی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام واشگاف ہے، وہ اپنے اعمال اپنے ارکان نال نظر آندا ہے۔ ایمان یہ دل دی چیز ہے
ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਦੌਲਤ है जिन्हों मिलता है। ठीक है ना। इससे इमाम अहले सुन्नत ने कहा जिसको जो मिला तेरे दर से मिला, सब हैं तेरे गदा। ठीक है ना। अब वो ਨੂਰ है, ਨੂਰ ਮੰਨੇਗਾ ਹੀ ਤੇ ਨੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਸੀਨੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਓਏ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ है। मैं ये देखने की मिसाल ही आपको बोलूँ, इस तरह बंदा तुरया जा रहा है तो सामने इस तरह किसी चेहरे ते नज़र पैंदी, अगर अपना वालिद या भाई या उसका वालिद या भाई नाल होए, क्या नज़र बेबाक रहिंदी है? आटोमैटिक है ना कम। तो जिहड़ा रब है वो है जो नाल, फिर क्यों बेबाक रहिंदी है? वो याद नहीं, वो एहसास विच नहीं कि है वो भी। ठीक है। हुण असीं सब इलम पढ़ते हैं, जितना दिल मंदा है उतना अमल करते हैं। नमाज पढ़न वाले भी हैं, दीन सीखण वाले भी, जितना दिल करता है उतना अमल करते हैं। ठीक है ना। अगर किसी ने सुन्नत रख ली है तो जो दिल किया है तो इनू काला करना शुरू कर देगा। वो जिस मालक जिहदे सुन्नत जिंदा करता पे उसे ने क्या है हराम है ना कर, लेकिन दिल कहता करन नूं कहता खैर है, खैर है। वो तेरी मर्जी तो नहीं भाई, मर्जी तो अल्लाह ने उदी रखी है कि इनू दसी अपनी मर्जी, ये जो दस रहा उहदे ते मुकम्मल कर। जे एक सुन्नत करदा तो दूसरी सुन्नत किधर जाती? जिहदे ते दिल करदा वो करदा, जिहदे दिल नहीं करदा वो नहीं करदा। ठीक है। मसलन हुण निकाह ना करे कोई, रहना शुरू कर दे वैसे ही बंद, क्यों? वो भी पसंद करदा, वो भी पसंद करदा, जबर नहीं है, दोनों राजी ने, सारे महल्ले नूं पता है राजी ने। तो जे माँ बाप नहीं मनते, कोई वजह है तो कट्ठे रहना शुरू कर देंगे। हुण निकाह की है, निकाह जी इजाब और कबूल होवे, उन्होंने कबूल करदा, उन्होंने कबूल करदा है, तो गवाह दो होने चाहिए ने, तो पूरा महल्ला गवाह है कि जी एक दूजे नूं कबूल करदे पे। लेकिन उन्होंने असीं मनदे हां कि बई ये गुनाह नहीं, खैर है। बोलो, उन्होंने छड्डोगे महल्ले च? क्यों करना साहब, छड्डोगे उन्होंने? क्यों ये कर दिया इसने, वो कर दिया है, इसकी ऐसी तैसी, वाह। वो कहता है भाई वो भी राजी, मैं भी राजी, तोनों की तकलीफ है। नहीं नहीं, ये इसने क्या किया है, ये देखें बहुत गलत बात हो गई है, फलां हो गया, ये हो गया। उसको मारने को तैयार होंगे, मल्ला बदर करने को तैयार होंगे। इसने क्या किया यार? निकाह नहीं किया उस तरह जिस तरह करना चाहिए है। कोई पूछे निकाह क्या है? जी सुन्नत रसूल है। अब वो सुन्नत जो रवाज में है ना करे तो बड़ा पाप है, बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, जिना है, फलां है, ये है, वो है, नफरत है। क्यों? रवाज में है गुनाह। अल्लाह अल्लाह, ये भी तो सुन्नत रसूल है ना। तो जे ये रवाज च नहीं तो फिर एक लगता है पाप है, गुनाह है, मुकदा सुन्नत है भी इसी तरह लगता है। कभी कहते नहीं खैर है, इसमें क्या रखा है? वे मुझे ये बताओ, उसने भी ना कोई कलमे पढ़े हैं, ना कोई बात की है, निकाह में बैठे हैं, मजलिस है, उससे पूछा है, गवाह बनाया है, उसके सामने इजाब और कबूल किया है, तो उसमें कौन से कलमे पढ़े हैं, कौन सी नमाज पढ़ी है, कौन से निकाह हो गया? जी मुबारक मुबारक सलामत सब, क्योंकि सुन्नत है हुजूर की इस तरह। तो ये भी तो सुन्नत है। यही बंदे जो उन इलाकों में हम रहते हैं जहां निकाह का रवाज नहीं, शादी का, वहां बिल्कुल बुरा नहीं लगता बगैर निकाह के औरत को रखना। ठीक है ना। आप लोगों को तो सुन के भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन हकीकत है। जो लोग उन मुल्कों में गए हैं जहां निकाह का रवाज नहीं, उन्हें पता है। ठीक है ना। मैं उधर अस्पताल में काम करता था, 15-16 साल पहले की बात सुना रहा हूँ, आज तो बहुत हालात खराब होंगे। 36% औरतें जो बच्चों के साथ दाखिल होती थीं हॉस्पिटल में, तो वो गैर शादीशुदा थीं। वो बच्चा कहाँ से है गैर शादीशुदा का? और उनमें 36% औरतें हैं एक वार्ड की, जो मेरा वार्ड था उसकी, 1996 की बात है, और 12% उसमें मुसलमान औरतें थीं। ठीक है ना। अभी इधर बच्चे बैठे हैं जो बाहर मुल्कों वाले, बाबा जी बैठे हैं, पूछो ना इन्हों के बच्चे बगैर निकाह तो उत्थे पैदा होंदे ने कि नहीं मुसलमानों के भी? क्यों बाबा जी? है
ہاں وہ کوئی اور ہے ڈینش؟ ہاں بتائیں. آتے ہیں یہ ڈنمارک میں رہتے ہیں, ان سے پوچھو ذرا. اس طرح بات ہے. کیوں؟ ادھر وہ رواج نہیں. تو رواج پہ تو دین نہیں ہے نا, دین تو اصلی دین ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ادھر تک جب تک بات نہ اترے بات بنتی نہیں. کوئی چیز یاد اس وقت ہوتی جدوں کہندے نے انہوں دلوں یاد ہوگی, اندروں یاد ہوگی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھاں سو جاندی ہیں تو میرا بھی اندروں یاد ہے. مینوں یہ میرا دل نہیں سوندا, یہ تو جاگدا رہندا ہے, یاد کردا رہندا ہے. جڑے حضور نال نسبت تے چاہے سی انہاں نوں اندروں یاد ہو گیا سی. وہ سبق سی جڑا بن پڑھیاں پیا پڑھی اندر لگ گئی سی, بس یاد سی. جڑے پڑھ کے یاد کردے ہیں انہوں پھر یاد رکھنا پیندا ہے. تے جے اندروں یاد ہو جائے تو پھر آپے یاد ہو جاندا ہے, پھر آپے یاد ہو جاندا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس نوں بھی یاد رکھن واسطے اس لیول تے پہنچاؤن واسطے دیر لگدی ہے, استاد دے کول بہنا پیندا ہے. اچھا جب یاد ہو جاتی ہے کوئی چیز یا دل کے اوپر بات آ جائے, دل کو سمجھ لگ جائے, دل کو پتہ ہو تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. ابھی میں نماز سے پہلے ایک بات کی تھی, ابھی زور کے پہلے, کہ بھئی یہ کردہ اس واسطے کہ انہیں یاد نہیں ہوتا کہ میں خدا دے سامنے. مجھے یہ بتاؤ کسی کو, یہ تو خود سے کرنے والی بات ہے جو آٹومیٹک بھی بات ہوتی ہے. جس طرح کھانسی ہے یا چھینک ہے, یہ آٹومیٹک بھی ہے. بندہ کھڑا ہو اور سامنے ایک دم اس کے بے شک پنجرے میں بند ہو, شیر کو رکھ دو اور وہ اس طرح سامنے نظر آتا ہو, تو کیا کسی کی کھانسی نکلے گی؟ کھنگورا نکلے گا؟ تے رب نال دا خشیہ زیادہ ہے یا او خشیہ زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ اثر دل پہ ہو تو بندے دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے ہیں کہ نہیں, چیخ نکل جاندی ہے کہ نہیں, کسی دا رونا بھی نکل جاندے ہیں. جدوں بندے دے دل نو اللہ دا پتہ لگے, اللہ تے دل نو یاد آ جائے تو اس نو بھی خشیہ ملدا ہے, ایدی بھی جان نکلدی اس ویلے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ روتا بھی ہے, یہ چیختا بھی ہے, اس طرح بھی ہے. یہ ساری یہ جو دل کا اثر ہے, یہ حالت جو نظر آتی دل کے اوپر اثر کی, اندر اثر کی جو حالت نظر آتی, اس کو یہ وجد و حال بولتے ہیں. کئی بندے دیکھ رہے اے کی او تو سارا اپنا آپ ضائع کر دیتا انہوں دیکھن اتے, کاش کہ تو ادوں ویکھ لیندا کہ تیرے بھی دل دے اوتے اثر بن جاندا ہے. تو اپنا آپ جو ضائع کیتا ہے ادھر ادھر اینوں کی ہے, تو جدھروں وہ ویکھ رہا تو بھی دیکھ لے, تیرے نال بھی کام ہو جائے, تینوں بھی یاد آ جائے کہ کی بات ہے. جی پیار نال ویکھ لوے تے پھر کیوں جی تسی دسو نا, تسی پہلی دفعہ میں تانوں دیکھیا ہے تے تسی مینوں ملے ہو, پیار نال بیٹھے دیکھدے تے روندے کیوں سو؟ اس واسطے کہ تسی ادھر ادھر نہیں ویکھیا, تسی ادھر ویکھیا میرے بھی تو کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. کئی بے وقوف ہوندے نے ادھر ادھر ماردے رہندے نے, آوارہ گرد, انہاں نوں کوئی شے نہیں لبدی. ٹھیک ہے نا. اے دل تے اثر ہے. ایک دم فرض کرو, حضور نے فرمایا جتے میرا ذکر ہوندا اتھے میرا نور ڈگدا ہے. کتھے؟ اندر تک ذکر ہے, منافقت والا ذکر نہیں. امام غزالی نے فرمایا کلا اتھے زبان تے یاد کردا, دل کسی اور پاسے ہے, زبان کسی اور پاسے ہے. ادھر فارسی دا ایک شعر بھی ہوندا تے دا ترجمہ ہے کہ او کی جو زبان دے تے ذکر ہے تے دل جڑا ہے وہ مجھ گاں والا ہے. تے اس طرح دی بات ہے. یہ مولانا روم دا شعر ہے. لیکن امام غزالی فرماندے نے کلا زبان تے ذکر کردا ہے, باقی دماغ ادھر ہے, دل ادھر ہے, تے ذکر مردود ہے تے تیرے دل نو سخت کرنے واسطے تینوں ہوندا. میں ذکر کردا تو ذکر کردا ہی نہیں. تے ذکر وہ ہے کہ جے تم ہی حضوری ہوئے, اپنے آپ نو ایک نقطے تے مرتکز کیتا ہوئے, پھر زبان نو کہیں اللہ, تے تیرا احتمال ہے شاید اللہ پاک سن لے. تے سندا ادوں ہے جدوں تیری ساری شے جڑی رب دی بنی ہے یہ ساری انہوں کہندی اللہ, تے رب کہندا ہاں میرے بندے. ٹھیک ہے نا. او ذکر احسن ترین ذکر ہے جدا تیرا ہر شے جڑی اودے متوجہ ہے. اللہ ہن اس ویلے نور گردا ہے بارش دی طرح. اگر سردی ہو جائے ایک دم اثر ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ تے پتلے سکے بندے دے دند وجن گے, ہڈیاں کڑکن گیاں, وہ کمبے گا. تے جڑے ذرا ذرا موٹے نے, چربی والے نے, انہاں نوں تے تھوڑی جی جرجری آندی ہے کہ نہیں آندی؟ اسی طرح اپنے اپنے دل دی کیپیسٹی ہے. جنوں اللہ دا خوف بہتا آ جائے, اللہ تے پیار بہتا آ جائے, او دی کیفیت او دی برداشت تو باہر ہو جاندی. ہوندا سب تے اثر ہے جیڑا محبت تے پیار نال بیٹھن والا ہے.
ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਬੂ ਜਹਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਤੇ ਆ ਨਾ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਹਿੱਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਉਬਲਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਸੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਬਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਛਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਛਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਫਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਸੀਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਉਬਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਬਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਈ ਬਿਨ ਕਾਬ, ਵਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸੁਨਨ ਹੈ, ਉਬਈ ਬਿਨ ਕਾਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਵਾਰ ਦਿਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੂਰੇ ਚੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੜਪਦੇ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਕਤ और वजद की घड़ियां गुनाह यूं डलते हैं जैसे खुश्क मौसम में दरख्त से पत्ते जड़ते हों है। सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਰਲ ਗਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਕੁਰਤਾ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਦੀਤ ਬਿल्लाहि रब्बन रदीत बिल्लाहि रब्बन। ਇਹ ਨੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਬਲਾ मोहतरम आपका नाम की है जी? हाँ, वसीम साहब आज ही पहली दफ़ा मिले हैं मुझे। आके इन्होंने एक अजीब बात की, कहते मेरा अंदरों मेरे खाली है, मैं इन्हू भरना चाहना है। अंदर खाली है इंसान दा, ये भरिया है लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों नाल भरदा है। ये जिस बर्तन जिस वास्ते बनया जे किते ओहदे नाल भर जाए तो फिर इहदी कीमत है। सोने का भी बर्तन होए विच पेशाब पै जाए तो क्या उन्होंने कीमत है ओहदी? ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾਲ ਓਏ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਓਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਹੱਥ ਲਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਥਾਂ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ? ਆਹਾ, ਇਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪਾ ਲਵੇ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨੂਰ ਬਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੰਟੀ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੂਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਦਲੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਜ਼ਕੁਰੂਨੀ ਅਜ਼ਕੁਰकुम, ਤੂੰ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਯੋ ਕਯੂਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਬਾਤ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੋ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਲਕੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫੀ ਇਸ ਬਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਿਫਲ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਫੀ ਇਸ ਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ इंशाअल्लाह। ਤੇ ਜ਼ਾਨ ਪੜੋ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਜਮਾਤ ਹੈ ਬਈ, 10 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ।